अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मन रब्बि ज़िदना इल्मन रब्बि ज़िदना इल्मा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह फ़इन्न ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह अज़्ज़लालतु फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लन युसीबुना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुअ्मिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। हज़रात सामईन मुकर्रम, इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात होने के साथ साथ दीन फितरत भी है। फितरत के तकाज़ों के ऐन मुताबिक दीन इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है।
اور اس دین کی بدولت جو بھی احکامات، جو بھی فرمودات ہوں، وہ کسی کی ذاتی یا شخصی توہین برداشت نہیں کرتے۔ حضرات، اسلام امن کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے، اسلام عقیدت اور احترام کا دین ہے، اسلام اعتدال پر قائم دین ہے کہ یہ کسی شخص کی بھی توہین کو یہ برداشت نہیں کرتا، کسی کے اوصاف کو، کسی کے اوصاف اور کمالات کا انکار نہیں کرتا، بلکہ اعتدال پر قائم دین ہے۔ اور یہ ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ جس سے ہر ذات اور ہر شخص محفوظ ہوتا ہے۔ حضرات، دین اسلام یہ ایسا خوبصورت اور پیارا دین ہے، الدین النصیحہ، خیر خواہی پہ محیط ایسا دین ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو رہی ہو، اگر کسی سے کوئی نقصان سرزد ہو رہا ہو، تو وہاں پہ بھی دین اسلام اصلاحی انداز اپناتا ہے۔ دین اسلام کی اس موقع پہ بھی تعلیمات یہ ہے کہ اصلاح کا پہلو مد نظر رکھا جائے، اصلاح کو پیش نظر رکھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کی ایک نشانی آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے، مسلمان کی صفت یہ ہے، مسلمان کی خصوصیت یہ ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے، جس کے قول و قرار سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ مسلمان کی یہ نشانی ہے، مسلمان کی یہ صفت ہے، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، کسی کو برا بلا نہیں کہتا، کسی کو لعنت اور ملامت نہیں کرتا، کسی پہ طعن و تشنیع کے وار نہیں برساتا، بلکہ احترام، عقیدت، محبت، مودت کے تحت اس مسلمان دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرتا ہے۔ حضرات، دین اسلام کہ جسے مکمل ضابطہ حیات اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرار دیا، الیوم اکملت لکم دینکم کے تحت یہ دین کامل و اکمل دین ہے، اور یہ دین افراد و تفریق سے بالا اعتدال پر قائم دین ہے، کہ اس دین پہ کسی پر کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے، کسی پر کسی قسم کی کوئی سختی اور تنگی نہیں ہے، کہ اللہ نے خود کلام مجید میں فرما دیا، لا اکراہ فی الدین، دین پہ کسی پر کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے، دین کو اپنانا ہے، دین کو تسلیم کرنا ہے، دین اسلام میں آنا ہے، تم پہ کوئی جبر نہیں ہے، تم پہ کوئی سختی نہیں ہے، تم پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، دین اسلام کو قبول کرنے پہ تمہیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا، تمہاری اپنی مرضی ہے، تمہاری اپنی منشا ہے، تمہاری اپنی آرزو اور خواہش ہے، تم دین اسلام میں آنا چاہو،
दायरा इस्लाम में दाखिल होना चाहो तो बिस्मिल्लाह आओ, अपनी मर्जी से आओ। नहीं आना चाहते, दीन इस्लाम को नहीं अपनाना चाहते, दीन इस्लाम में दाखिल नहीं होना चाहते, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी खुशी है, जिस अंदाज में मर्जी जिंदगी बसर करो, ला इकराह फिद्दीन। लेकिन अगर दीन में आगे हो, अगर दीन को कबूल कर लिया है, अगर अल्लाह की रुबूबियत को तस्लीम कर लिया है, अगर अल्लाह के मलाइका पे ईमान ले आए हो, अगर अल्लाह की कुतब की तस्दीक कर दी है, अगर अल्लाह के सहाइफ को तस्लीम कर लिया है, अगर अल्लाह के अंबिया पे ईमान रख लिया है, अगर आकाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्मे नबूवत पे ईमान ले आए हो, फिर याद रखो इसी दीन फितरत का तुमसे तकादा ये है, इसी दीन फितरत का तुमसे तकादा ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान वालो, यहाँ पे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने पूरी की पूरी इंसानियत को मुखातिब नहीं किया, या अय्युहन्नास कहते हुए मुखातिब नहीं किया, या अय्युहन्नास नहीं कहा क्या खत्ता दुनिया कायनात में जिंदगी बसर करने वाले इंसानों, बल्कि खास कर उनको मुखातिब किया है जो अपनी मर्जी से, जो अपनी खुशी से दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं, ईमान ले आए हैं। अल्लाह उनसे अब मुखातिब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। अगर इस्लाम को कबूल कर लिया है, फिर याद रखो इस्लाम में पूरे के पूरा दाखिल होना पड़ेगा। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, दायरा इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हज़रात, ये दीन इस्लाम, ये दीन हनीफ, ये दीन सलीम, ये दीन फितरत एतदाल पे कायम दीन है, अफराद व तफरीद से बालातर है, और इसके अहकामात ना तो ऐसे है कि इन पे अमल मुमकिन ना हो, इसके अहकामात ना तो ऐसे पेचीदा और बारीक दीन है, ना ही इतने मुश्किल और भारी है कि इसमें अमल नामुमकिन हो, और ना ही इसके अहकामात बेवकत हैं, बल्कि इस्लाम का हर हुक्म, इस्लाम का एक हुक्म ऐन फितरत के मुताबिक है, इंसानी फितरत के तकाज़ों के ऐन मुताबिक है, और इसके तमाम अहकामात में से अकायद, इसके तमाम फरमुदात में से अकायद को बुनियादी हैसियत हासिल है, बुनियादी हैसियत हासिल है। और अकायद में याद रखिए, किसी शख्स की ज़ाती राय या अक्ल व फ़हम का दखल नहीं होता। अकायद में किसी इंसान की ज़ाती तमन्ना, ज़ाती आरज़ू, ज़ाती राय या उसके अक्ल व फ़हम, उसके शऊर व तदब्बुर का दखल नहीं होता, बल्कि अकायद में अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के अहकामात पे अमल पैरवी होती है। जो अल्लाह ने फरमा दिया है, अकल तस्लीम करे ना करे, फहम में आए ना आए, मन को अच्छा लगे ना लगे, अल्लाह ने फरमा दिया है, अपनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये अकायद की अहमियत है। और हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि हम बहुत से अमूर में, बहुत से मामूलात में अफराद व तफरीद का शिकार हो जाते हैं। हज़रात, आज का मौजू, आज के खुतबा जुमातुल मुबारक का मौजू भी एक ऐसे मसले पर मुश्तमिल है कि जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा अफराद व तफरीद में मुब्तला हो जाते हैं, और हम में से
کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس مسئلے کو سرے سے ہی تسلیم ہی نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں ہے، اسے وہم قرار دیتے ہیں، وہم قرار دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس مسئلے کو اپنے ذہنوں پہ اتنا استوار کر رکھا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی کام ہو، یا یوں کہیے کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، ہم فوراً اسی مسئلے کی طرف ہماری نگاہ جاتی ہے، اور وہ ہے نظر بد۔ نظر بد اس بیگانے میں ہم لوگ اعتدال سے ہٹ کے دین اسلام کی تعلیمات کے منہج سے ہٹ کے، اعتدال سے ہٹ کے افراط و تفریط کا شکار ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نظر بد کا انکار ہی کر دیتے ہیں، اسے تسلیم ہی نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں ہیں، اسے ایک وہم قرار دیتے ہیں، اور عقل سے، شعور سے، اپنے تدبر سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ وہم ہے اور وہم کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس لوگوں کا ایک گروہ ایسا ہے ہمیں میں سے جنہوں نے اس نظر بد کو اپنے ذہنوں پہ اتنا استوار کر رکھا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو، بچہ رو رہا ہے، بچہ ضد کر رہا ہے، بچہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا، ہم کہتے ہیں کہ اسے نظر لگ گئی ہے۔ بچہ کھیلتا کودتا نہیں ہے، اچھلتا نہیں ہے، ہنستا اور مسکراتا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اسے نظر لگ گئی ہے۔ بچے کی نشو-و-نما رکی ہوئی ہے، وہ کھاتا کچھ نہیں ہے، اگر کھاتا ہے تو اسے لگتا کچھ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ اسے نظر لگ گئی ہے۔ حضرات، نظر بد یہ ایک زہریلی قوت ہے۔ نظر بد جس طرح دین اسلام اعتدال پہ قائم دین ہے، وہ یہیں پہ بھی، اس معاملے میں بھی دین اسلام ہمیں اعتدال ہی کا درس دے رہا ہے۔ دین اسلام نظر بد کا انکار نہیں کر رہا، دین اسلام نظر بد کو جھٹلا نہیں رہا، اور نہ ہی دین اسلام نظر بد کو انسانوں کے ذہنوں پہ سوار کرنا چاہتا۔ بچہ روتے جا رہا ہے، اس میں اور وجہ ہو سکتی ہے، بچے کی نشو-و-نما نہیں ہو رہی، اور وجہ ہو سکتی ہے، بچہ ضدی ہو گیا ہے، ملتا ملاتا نہیں ہے، نافرمان ہوتا جا رہا ہے، مانتا نہیں ہے، اس میں اور وجوہات ہو سکتی ہے۔ نظر بد کو ذہن میں سوار کرنا اسلام اس کے مطابق یہاں پہ بھی اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ نظر بد یہ ہے کیا چیز؟ یہ جیسا عرض کیا ایک زہریلی قوت ہے جو نگاہ سے نکلتی ہے، آنکھوں سے نکلتی ہے، اور سامنے مخصوص شخص پہ جا لگتی ہے۔ حضرات، اس کی تعریف، اس کی توضیح کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید یا آقا کائنات علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے نظر بد کی کوئی خاص تعریف ہمیں نہیں ملتی کہ آقا کائنات علیہ السلام نے نظر بد کی تعریف کی ہو یا اللہ جلال والاکرام نے یہ بتلایا ہو۔ ہاں، علماء سلف نے، اکابرین نے نظر بد کی مختلف توضیحات بیان کی ہے، مختلف تعریفات بیان کی ہے۔ ان میں جامع ترین تعریف یہی ہے کہ یہ ایک زہریلی قوت ہے جو نگاہ سے نکلتی ہے، سامنے اپنے مخصوص ٹارگٹ پہ جا لگتی ہے اور اس پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ صرف یہی زہریلی قوت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اس کے وجود کا اقرار ہے،
زہریلی قوت ہے، نکاح سے نکلتی ہے، اپنے ٹارگٹ کو متاثر کرتی ہے، اسے اپنے سحر میں مبتلا کر لیتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے علاقے سے مصر میں، جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام مسند اقتدار پہ براجمان تھے، قحط سالی کا جب دور آیا حضرت یعقوب کے علاقے میں، وہاں سے انہوں نے اپنے بیٹوں کو، اپنے لگتے دیگروں کو مصر غلہ لینے کے لیے جب بھیجا، انہوں نے ایک نصیحت کی تھی اپنے بیٹوں کو۔ حضرت یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ متعدد اقوال ہیں، کوئی 10 بیٹے کہتا ہے، کوئی 12 بیٹے کہتا ہے، کوئی 16 بیٹے کہتا ہے۔ حضرت یوسف اور بنیامین سمیت راجے قول یہی ہے کہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ یوسف اور بنیامین یہ چھوٹے تھے، 10 بیٹے ان سے بڑے تھے۔ بہرحال یہ ایک الگ قصہ ہے۔ حضرت یعقوب نے جب قحط سالی کا زمانہ آیا، مصر سے غلہ دینے کے لیے اپنے بیٹوں کو جب روانہ کیا تو ان کو ایک نصیحت کی تھی، اور وہ نصیحت کیا تھی، اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں ان الفاظ سے کیا ہے کہ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرق فما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر روانگی کے وقت یہ نصیحت کی تھی کہ اے بیٹو، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، کہ تم شہر کے کسی ایک رستے سے سارے اکٹھے داخل نہ ہونا، ایک دروازے سے ایک وقت میں سارے شہر میں ایک ساتھ داخل نہ ہونا، بلکہ وادخلوا من ابواب متفرقہ، شہر کے مختلف دروازوں سے تم داخل ہونا، شہر کے مختلف رستوں سے تم شہر کے اندر داخل ہونا۔ حضرات، اس میں حکمت کیا تھی؟ ذرا غور کیجیے، اس میں حکمت کیا تھی کہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، ان میں سے 11 بیٹے جا رہے ہیں، بنیامین کو بھی ساتھ لے گئے، 11 بیٹے ایک ساتھ، اور وہ بھی قد و قامت میں بھی بہترین، جسمانی ساخت میں بھی بہترین، نوجوان، ابھرتی ہوئی جوانیاں ان کی، شباب عروج پہ، اور جب ان کو کوئی دیکھتا ہی رہ جاتا اور تعجب کا اظہار کرتا جب ان کو یہ پتہ چلتا یہ سارے کے سارے ایک باپ کی اولاد ہے، یہ سارے کے سارے آپس میں بھائی ہے، ان کا تعجب اور گہرا ہو جاتا۔ حضرات، کیا مطلب ہے کہ ان کو نظر لگنے کا خدشہ ہوتا۔ حضرت یعقوب کو یہیں پہ بھی یہی خدشہ ستایا کہ جب تم مصر میں داخل ہو، ان کو پتہ چلے کہ یہ یعقوب کے بیٹے ہیں، سارے کے سارے یعقوب کے بیٹے ہیں، تمہیں نظر لگ سکتی ہے، نظر بد میں مبتلا ہو سکتے ہو، تمہارے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ، ہونا تو وہی ہوتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، میں اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے بغیر تم سے کچھ بھی مخفی نہیں کر سکتا۔ اللہ کا حکم جو ہونا ہے وہی ہو کے رہنا ہے، لیکن پھر بھی احتیاطاً یہ ہے، تدبیر یہ ہے، حکمت یہ ہے، بصیرت یہ ہے، تم ایک ہی دروازے سے ایک ساتھ سارے اکٹھے داخل نہ ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے علیحدہ علیحدہ شہر میں داخل ہونا۔ حضرات، اسی طرح مشرکین مکہ جو تھے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی تبلیغ کا آغاز کیا، جب اعلانیہ تبلیغ کا آغاز
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، وہی لوگ جو آپ کو کریم ابن الکریم ابن الکریم کا خطاب دیا کرتے تھے، وہی لوگ جو آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، وہی لوگ جو آپ کو اپنے عزتوں کا محافظ گردانا کرتے تھے، حضرات وہی آپ کے دشمن ہو گئے۔ جو آپ کو پیارے تھے، جو آپ سے پیار کرتے تھے، وہی آپ کے دشمن ہو گئے۔ اور دشمن بھی پھر ایسے ہوئے کہ آپ کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے، آپ کو ایذا پہنچانے کا کوئی چانس نہ گزرنے دیتے، کوئی بھی موقع، ہر وقت اسی تگ و دو میں رہتے تھے، اسی تگ و دو میں ہوتے تھے۔ کون سا موقع ہو کہ آقا کائنات علیہ السلام کو نقصان پہنچا دیا جائے، ان کو ان کے مشن سے روک دیا جائے، ان کو ان کی تبلیغ سے روک دیا جائے۔ حضرات انہوں نے کون کون سے انداز نہیں اپنائے آپ کو تکلیف دینے کے؟ آقا کائنات علیہ السلام کو ایذا پہنچانے کے کون کون سے انداز نہیں اپنائے؟ کس کس کا تذکرہ کیا جائے؟ حضرات تنگ دامنی کا شکوہ کرتا ہے۔ ایک شخص عرب میں ایسا تھا کہ وہ مشہور تھا، پورے عرب میں وہ مشہور تھا کہ اس کی نظر بہت جلد لگتی ہے، اس کی نظر بہت جلد لگتی ہے۔ مشرکین کو اس کے بارے میں پتا چلا، انہوں نے یہ حربہ بھی آزما لیا، انہوں نے آقا کائنات علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی خاطر، آپ علیہ السلام کو ایذا پہنچانے کی خاطر، آپ کو اپنے مشن سے روکنے اور ہٹانے کی خاطر یہ حربہ بھی اپنا لیا۔ اس شخص کو بلایا گیا، اس کو لالچ اور ترغیب دلائی گئی اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھیج دیا گیا کہ جا کے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگائے۔ حضرات ان کے اس واقعہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے سورہ قلم میں تذکرہ کیا ہے کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ کہ اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ بلا شبہ قریب ہے کہ یہ کافر لوگ اپنے بری نگاہوں سے، اپنی بری نظروں سے آپ کو پھسلا دیں گے۔ لما سمعوا الذکر، جب یہ آپ کی زبان اطہر سے ذکر کو سنتے ہیں، قرآن کو سماعت کرتے ہیں، جب آپ کی زبان نبوت سے قرآن سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو مجنون ہے۔ حضرات کیا مطلب ہے کہ آقا کائنات علیہ السلام کو پھسلانے کے لیے، آقا کائنات علیہ السلام کو اپنے مشن سے ہٹانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، یہاں تلک کے ظلم و ستم اپنی جگہ، یہاں تلک کے آپ کو نظر بد کے ذریعے بھی ٹھیر کرنے کی کوشش کی گئی۔ نظر بد یہ برحق ہے، جس طرح لوگوں کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ وہم ہے اور وہم کا کوئی علاج نہیں، بلکہ آقا کائنات علیہ السلام نے اسے وہم نہیں قرار دیا۔ آقا کائنات علیہ السلام نے اس کے وجود کو تسلیم کیا ہے، اس کی حقیقت کو مانا ہے، اور آقا کائنات علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، العین حق، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، یہ نظر جو ہے، نظر بد یہ حقیقت ہے،
اس سے انکار نہیں ہے، اس سے فرار نہیں ہے، یہ برحق ہے۔ العین حق، نظر یہ حقیقت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ، اگر کوئی چیز قدر پہ، اگر کوئی چیز تقدیر پہ سبقت لے جاتی، سبقتہ العین، تقدیر پہ اگر کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی، سبقتہ العین، تو وہ یہی نظر ہوتی، نظر بد ہوتی۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کو برحق تو قرار دے دیا، نظر بد کو تفسیر تو کر لیا، اس کی حقیقت تو بیان فرما دی، لیکن آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ نظر بد میں اعتدال سے کام لینا ہے، نظر بد کے معاملے میں بھی اعتدال کا دامن تھامنا ہے، نظر بد کو ذہنوں پہ اتنا سوار نہیں کرنا، کیونکہ نظر بد یہ وہ چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اس کی حقیقت تو ہے، لیکن یہ تقدیر پہ غالب نہیں ہے، تقدیر پہ یہ غالب نہیں ہے، تقدیر پہ غالب نہیں ہو سکتی۔ اگر تقدیر پہ کوئی چیز غالب ہوتی تو وہ یہی نظر بد ہونی تھی۔ حضرات، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر چیز میں تقدیر غالب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں یہی بیان فرما دیا کہ نظر بد کے وجود کو تسلیم تو کر لیا، نظر بد کی حقیقت کا انکار نہیں کیا، تسلیم کر لیا، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ تقدیر نہیں ہے، حقیقت ہے، تقدیر نہیں ہے، تقدیر اپنی جگہ ہے، یہ اپنی جگہ ہے، تقدیر پہ یہ غالب نہیں ہے۔ اور تقدیر پہ اگر کوئی چیز غالب آنے والی ہوتی تو یقیناً یہی ہوتی۔ تمام کے تمام اختیارات اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاس ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نظر بد اگر حقیقت ہے، کسی کو لگی ہے تو اس کی تقدیر پہ غالب آ گئی ہے، کسی کو نظر بد نے متاثر کیا ہے تو تقدیر پہ غالب آ گئی ہے، اس کی تقدیر میں یہ بیماری نہیں تھی، اس کی قدر میں یہ اذیت نہیں تھی، لیکن نظر بد یہ اس پہ فوقیت دے گئی، تقدیر کو موت دے دیا، اسے بیمار کر دیا، اسے لاغت کر کے رکھ دیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تمام قسم کے اختیارات اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاس ہیں، اللہ کے سوا تمام قسم کے اختیارات کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بات واضح فرما دی ہے کہ تقدیر پہ غالب آنے والی اگر کوئی چیز ہوتی نظر بد ہوتی، گویا نظر بد تقدیر پہ غالب نہیں آ سکتی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ توبہ میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے قُلْ لَن يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرما رہے، قل اے نبی کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، لَن يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں تو صرف وہی مصیبت پہنچے گی، وہی تکلیف، وہی اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ دیا ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا مولا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کا اللہ پہ ہی بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ پہ ہی توکل ہونا چاہیے، اللہ پہ ہی کامل ایمان ہونا چاہیے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام نے حضرات مختصر کرتے آگے چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ وَلَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ
ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا تھا، فعلم، جان لیجئے، یقین رکھیے، ایمان رکھیے، یقین رکھیے، ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء، کہ اگر ساری کی ساری امت، سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، تمام کے تمام لوگ مل کے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، جو اللہ نے تیرے حق میں لکھ دیا ہے. ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك قد كتبه الله عليك. اور یاد رکھیے، اگر ساری امت مل کے، سارے لوگ مل کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نے تمہاری تقدیر میں، اللہ نے تمہاری قدر میں، اللہ نے تمہارے حق میں وہ نہ لکھا ہو، تمہیں وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہارا بال تک بھی کھا نہیں کر سکتے. حضرات، یہی بات ہے کہ نظر بد حقیقت تو ہے، لگتی ہے، لیکن کس کی لگتی ہے؟ نظر بد کس کی لگتی ہے؟ اور یہ سوچ غلط اور باطل ہے، اس کا کوئی باقاعدہ قاعدہ نہیں ہے یا کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ جس کی نظر لگتی ہو، جس کی نظر کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ باطل نظریہ ہے، یہ باطل اعتقاد ہے کہ جس کی بھی نظر لگے وہ منحوس ہوتا ہے، وہ ملعون ہوتا ہے، وہ مغضوب ہوتا ہے. نظر کسی کی بھی لگ سکتی ہے، نظر محسنین کی بھی لگ سکتی ہے، نظر اپنے پیاروں کی بھی لگ سکتی ہے. نظر اگر لگنی ہو، آپ کو بتلایا نظر بد وہ ہے کہ جو نگاہ سے نکلتی ہے، ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسی زہریلی قوت ہے جو نگاہ سے نکلتی ہے، آنکھ سے نکلتی ہے، اپنے ٹارگٹ پہ جا لگتی ہے، اسے متاثر کرتی ہے، اپنے پیاروں کی بھی نظر نکل سکتی ہے. یہاں تک کہ والدین کی اپنی اولاد کو بھی نظر لگ سکتی ہے. اب کیا والدین کو ملعون کہیں گے؟ اب کیا والدین کو منحوس کہیں گے؟ دشمن کی تو نظر لگنی ہی لگنی ہے، دوست کی بھی نظر لگ سکتی ہے. اب دوست کو کیا کہیں گے؟ بیگانوں کی تو لگنی ہے، اپنوں کی بھی لگ سکتی ہے، اب اپنوں کو کیا کہیں گے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی اعتدال کا حکم دیا ہے کہ نظر بد کو ذہن پہ سوار نہیں کرنا، اس کی حقیقت کو تسلیم ضرور کرنا ہے لیکن ذہن پہ سوار نہیں کرنا، بلکہ اس کا علاج کرنا ہے. اس کا علاج کس انداز میں کرنا ہے؟ انشاءاللہ وقت رہا، انشاءاللہ اللہ نے فرصت دی تو آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ بات بیان کی جائے گی کہ نظر بد کا علاج نبوی طریقے سے کس انداز میں کیا جائے گا. لیکن جاتے جاتے ایک بات سماعت فرماتے جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کی حقیقت کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، العین تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. نظر بد کی حقیقت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، العین تدخل الرجل القبر. یہ نظر ایسی زہریلی قوت ہے، ایسی زہریلی چیز ہے کہ انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. وتدخل الجمل القدر، اور اونٹ کو ہنڈیاں میں پہنچا دیتی ہے. یعنی تندرست انسان ہے، صحت مند انسان ہے، بیماریوں سے مبرہ انسان ہے، اچانک وہ بیمار ہوتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، شباب تو کیا قوت اس میں اٹھنے کی بھی نہیں رہتی، بالآخر وہ قبر میں جا پہنچتا ہے. اسی طرح ایک اچھا بھلا اونٹ ہے. حضرات، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے ساتھ اونٹ کی تشبیہ کیوں دی ہے؟
اونٹ کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ انسانوں پہ بھی نظر لگتی ہے، انسانوں کی قیمتی اشیاء پہ بھی نظر لگتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں اونٹ یہ بہترین سواری ہوا کرتا تھا۔ لوگ اونٹ کو بہترین سواری کے طور پہ استعمال کرتے تھے، اس کو پالتے تھے اپنی سواری کے پیش نظر۔ حضرات آج ہماری گاڑیاں ہیں، آج ہمارے جو بھی وسائل، جو بھی قیمتی چیزیں ہیں، ان کو اس سے تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ جب اونٹ بیمار ہو گیا لوگ اسے ذبح کر دیتے ہیں، پکا لیتے ہیں، ہنڈیا میں پہنچ جاتا ہے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، العین تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، کہ نظر ایسی زہریلی قوت ہے کہ انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں نظر بد سے محفوظ رکھے، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں شریروں کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔